شکر گزار ہونا چاہیے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے امر بالمعروف کا ہمیں راستہ دکھایا. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس جماعت کا کہ جو نہی عن المنکر پہ عمل کرتی ہے. امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، انہیں دعوت اللہ دینا، انہیں دعوت الرسول دینا، ان کے ہاتھ سے پکڑنا، کبھی رب کی معرفت کے جام پہ لانا، کبھی مصطفیٰ کے در پہ لا کے کھڑا کر دینا. وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف کا درس دے رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف کی دعوت دے رہے ہیں. اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا برائی کو روکنے کے 3 طریقے ہیں، 3 درجے ہیں، 3 طرح سے روکو. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ میدان میں آ کے جہاد کرو، جرم کے آگے کھڑے ہو جاؤ، جرم کے آگے ڈٹ جاؤ، جرم کے آگے ڈٹ جاؤ، شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ. سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے مگر رب کی سرزمین پہ جرم نہیں ہونے دیں گے. اپنی جان دے دیں گے مگر اللہ کے قانون سے بغاوت نہیں ہونے دیں گے. اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے مگر رسول اللہ کے دین سے ٹکر نہیں لینے دیں گے. فرمایا پہلا سب سے افضل ترین طریقہ یہ ہے نہی عن المنکر کا کہ تم میدان میں آ جاؤ، جہاد کرو، ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو، پاور سے روکو. اگر یہ نہ کر سکو، اگر یہ تمہارے بس کی بات نہ ہو، اگر اتنی ہمت تم میں نہ ہو، اگر اتنا تم نہ کر سکو تو فرمایا اس سے کم درجہ یہ ہے کہ پھر تم اسے زبان سے روکو. کم از کم زبان سے تو برا کہو، گندے کو گندا کہو، مندے کو مندہ کہو، برے کو برا کہو، غلط کو غلط کہو، مجرم کو مجرم کہو، چور کو چور کہو، ڈاکو کو ڈاکو کہو، عیاش کو عیاش کہو، بدماش کو بدماش کہو، غدار کو غدار کہو، بے ایمان کو بے ایمان کہو، بے دین کو بے دین کہو، کافر کو کافر کہو، مشرک کو مشرک کہو، ہندو کو ہندو کہو، عیسائی کو عیسائی کہو، مرتد کو مرتد کہو، قادیانی کو قادیانی کہو. جو جس درجے کا ہے اس کو وہاں رکھو، زبان کے اوپر اس تعریف کی الفاظ اس کے بارے میں نہ لاؤ. فرمایا وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ اس سے گھٹیا درجہ ہے، یہ اس سے چھوٹا درجہ ہے. چھوٹا درجہ یہ ہے کہ تم زبان سے روکو. اور اگر تم یہ بھی نہ کر سکو، اتنا بھی تم سے نہ ہو سکے تو ایمان کا سب سے کم تر درجہ جو ہے، سب سے ہلکا درجہ، سب سے نچلا درجہ وہ یہ ہے کہ تم اس برائی کو دل میں برا جانو. کم از کم اس سے نفرت تو کرو، کم از کم اس سے بیزاری تو کرو، کم از کم تمہارے دل میں اس کے بارے میں کراہت تو آئے، کم از کم تمہارے دل میں اس کے بارے میں بیزاری تو آئے، آوازاری تو آئے. کم از کم ایسی برائی کو دیکھ کے تمہارے ماتھے پہ بل تو آئے نا، تمہارے چہرے کے تیور تو بدلے نا، تمہارے چہرے کا رنگ لال تو ہو نا، تمہارا خون تو کھولے نا، تمہاری رگوں میں تمہارا خون دوڑے تو صحیح نا، تمہیں تیش تو آئے نا، جذبات تو آئے نا، تمہاری رگے غیرت تو پھڑکے نا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے ہوتے ہوئے یہ ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمہارے دل میں، تم دل میں تو اسے برا تصور کرو، دل میں تو اسے برا جانو. اگر تم ہاتھ سے بھی نہیں روکتے، اگر تم زبان سے بھی نہیں روکتے، اگر دل سے بھی اسے برا نہیں جانتے تو بتاؤ پھر کس کھاتے میں جاؤ گے؟ جو بہتری کا ٹائٹل تمہیں دیا گیا اس کا معیار تو یہ ٹھہرایا گیا کہ اخرجت للناس وتامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بہتری تو تمہیں اس لیے دی گئی، اچھا تو اس لیے کہا گیا، چنگا تمہیں اس لیے کہا گیا، بھلا تمہیں اس لیے کہا گیا، افضل اور اعلیٰ تمہیں اس لیے بنایا گیا کہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے تمہیں یہ عظمت ملی، تمہیں یہ شان ملی، تمہیں یہ مقام ملا کہ تمہارے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے، تمہارے ذمہ یہ دعوت لگائی گئی ہے، تمہارے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور یہ ڈیوٹی تم نے کرنی ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے. اگر اس کام کو تم نے چھوڑ دیا تو تم اپنے راہ سے ہٹ گئے. اگر اس کام کو تم نے چھوڑ دیا تو تم نے اپنی ڈیوٹی نہ کی. اگر اس کام کو تم نے چھوڑ دیا تو تم نے اپنا کام پورا نہ کیا. اگر اس کام کو تم نے چھوڑ دیا تو تم نے اپنے معیار کو چھوڑ دیا، تم نے اپنی طرز کو چھوڑ دیا، تم نے اپنی ڈگر کو چھوڑ دیا. جو تمہارے اصل ذمہ کام تھا وہ کام تم نے چھوڑ دیا. اور جو نوکر کام نہ کرے اسے ڈیوٹی سے نکال دیا جاتا ہے، اسے ڈیوٹی پہ نہیں، اسے پھر ڈیوٹی پہ رکھا نہیں جاتا، اسے ڈیوٹی سے نکال دیا جاتا ہے. اور میرے بھائیوں
اللہ رب العالمین نے جو تمہیں بہتری اور افضل اور اعلیٰ ہونے کا معیار اور مقام اور ٹائٹل دیا ہے، اس کی فقط وجہ یہی ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ہر امتی کا فرض ہے، یہ صرف مولویوں کا فرض نہیں ہے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر انہوں نے کرنا ہے، نہیں، یہ ہر ایک کا فرض ہے، ہر ایک کا فرض ہے۔ یہ ایک نوکر سے لے کر آقا تک، ایک غلام سے لے کر بادشاہ تک، ایک عام ملازم سے لے کر وقت کا بادشاہ ہونے تک، ہر ایک کا فرض ہے، ہر ایک کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نارا، آگ سے بچاؤ، انہیں بچاؤ آگ سے۔ جو گھر تک محدود ہے وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہے، اس کے گھر کی اس سے پوچھ ہوگی، اس کے بچوں کی، اس کی بیوی کی، اس کی بیٹی کی، اس کی اولاد کی، تربیت کی، ساری چیزوں کی پوچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ جو اس سے تھوڑا آگے وسیع ہوا، جہاں تک اس کا حدود اربا ہے، جہاں تک اس کی سلطنت ہے، جہاں تک اس کی تعلق داری ہے، جہاں تک اس کی آواز میں دم اور خم ہے، وہاں تک اس سے بھی پوچھو گی۔ جو اس سے آگے جائے گا اس سے آگے کی پوچھو گی۔ جیسے جیسے آگے وہ چلتا جائے گا، اس کا سفر رواں دواں ہوگا، اس کا سفر جاری و ساری ہوگا، ویسے ویسے اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی، ذمہ داریاں گھٹتی نہیں جائیں گی، ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی۔ اور یہ ڈیوٹی، یہ کام اس کے ذمے تھا، ہے اور تا قیامت رہے گا، اور یہ میرے نبی کی ہر امتی کے ذمے ہے، ہر امتی کے ذمے۔ کوئی اس سے بالا تر نہیں ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، کوئی اس کے بغیر نہیں ہے۔ کوئی مت اپنے ذہن میں یہ خوش فہمی لائے یا یہ سمجھے کہ نہیں یہ دعوت میری نہیں ہے، یہ دعوت کسی اور کی ہے، یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام کسی اور کا ہے، یہ علماء کی ذمہ داریاں ہیں، یہ فلاں لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ فرمایا نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ تم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا بھی اعلان ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا بھی اعلان ہے، اور یہ کام تم نے کرنا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے یہ ڈیوٹیاں کی، اور یہ ڈیوٹیاں پھر اللہ کی طرف سے لگی ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے